بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ تو پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے گزشتہ دو ویڈیوز میں۔ ہم نے ساری بات یہ کی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کا اس وقت روس کا دورہ انتہائی غلط ایک اقدام ہے، اور یہ غلط وقت ہے، غلط انداز اختیار کیا گیا ہے، اور اس کے بجائے فائدہ ہونے کے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ روس کے ساتھ تعلقات بناتے بناتے آپ یوکرین سمیت یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیں گے، اور اخلاقی طور پر بھی آپ اس کا کوئی جواز لا نہیں سکیں گے، کیونکہ ایک بڑا ملک ہے، جابر ملک ہے، اور ایک چھوٹا ملک ہے، کمزور ملک ہے، اور اس میں آپ بڑے اور جابر ملک کے ساتھ جا رہے ہیں، پاس جا رہے ہیں۔ اور وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ماضی میں پاکستان کو بھی بڑے کچوکے لگا چکا ہے، بڑی ضربیں پہنچا چکا ہے، جس میں 1971 کا سانحۂ مشرقی پاکستان بھی شامل ہے۔ اور افغانستان میں جب روس آیا تھا، سوویت یونین، تو اس کے بعد جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں اب تک، وہ بھی بچا بچا جانتا ہے، اور اس کا ذمہ دار روس تھا۔ تو وہاں پہ آپ جا پہنچے ایک ایسے وقت میں جب کہ کسی بھی وقت روس حملہ کرنے والا تھا یوکرین پہ۔ تو یہ بڑی ایک خرابی اس سے پیدا ہونی تھی پاکستان کے بارے میں، جو کہ ہو چکی ہے، اور ہمارے کپتان صاحب کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جب یوکرین کے ہر کونے پر دارالحکومت کیو سمیت تمام شہروں پر حملے کیے جا رہے تھے، شہریوں کو مارا جا رہا تھا، تو اس وقت ہمارے وزیر اعظم کپتان صاحب کریملن میں پوٹن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پوٹن جس نے یہ ان حملوں کا حکم دیا تھا، اور اس وقت وہ پوٹن کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ حملے روک دو اور بات چیت سے مسئلہ حل کرو، وہ ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تو وہ جو ہمارے دوست پی ٹی آئی کے کچھ ناسمجھ لوگ جو ہیں، جو کہ جن کی مثال ابو جہل جیسی ہے، ابو جہل کو پتہ چل گیا تھا۔ ابو جہل عالم آدمی تھا اپنے وقت کا، اور عمر بن حشام اس کا نام تھا، اور اس کو پتہ، وہ مانتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن اس کی اکڑ جو ہے وہ اس کو اعتراف نہیں کرنے دیتی تھی، اور اسی لیے جو وقت کا عالم تھا وہ مشہور ہوا زمانے میں ابو جہل کے نام سے۔ اسی طرح یہ لوگ جو لڈیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور آ کے تو الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کی مثال بھی ابو جہل جیسی ہے، کیونکہ ویسے ان کو پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ملک کے اندر اور باہر وہ غلط ہے۔ روس نے حملہ کر دیا ہے، بیلاروس نے اس کی مدد کی ہے، کیونکہ بیلاروس سے آئیں تو پھر کیو نزدیک پڑتا ہے، اور سامنے ہے، بالکل بہت کم فاصلہ ہے، لہٰذا بیلاروس کا جو لوکاشینکو ہے صدر، کرپٹ آدمی ہے، آمر آدمی ہے، اور اپوزیشن کو بالکل برداشت نہیں کرتا، اور ٹیکسوں پہ ٹیکس لگاتا ہے، اور اپنے عوام کی جیبیں خالی کرتا رہتا ہے، اور صدر پوٹن کا وہ پوڈل ہے۔ تو اب یہ باتیں اگر ملتی ہیں کسی اور سے، جیسے ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر اپروچ ہے ان کی، وہ بھی اپوزیشن کو نہیں مانتے، وہ بھی لوگوں کی جیبیں خالی کروا رہا ہے۔ ابھی اگلے ہفتے پھر پیٹرول مہنگا ہونے کی جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ پوٹن کے پاس پہنچے موصوف، اور یہ کام ہوا، اور اب ان لوگوں کو جو کہ کہہ رہے تھے جی، لوڈیاں ڈال رہے تھے جی کپتان صلح کروائے گا جی، ہاں، جیسی صلح اس نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کروائی تھی، بھائی تم اپنی اپوزیشن کے ساتھ تو تم صلح کر نہیں سکتے، اور صلح کرواؤ گے تم یوکرین اور روس کی، تو یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تاریخ میں یہ درج ہو گیا ہے کہ جب ایک جابر ملک ایک کمزور ہمسائے پر حملہ آور تھا، تو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان اس جابر ملک کے حکمران کے پاس بیٹھا گپیں لگا رہا تھا، اور روس کے ساتھ جو باتیں، اب یہ گپیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس وقت آپ بائی لیٹرل یعنی دو طرفہ جو بھی بات کریں گے اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ اس شخص کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں
اس ملک کے صدر کے پاس جس نے ماضی میں ہمیشہ اپنے وعدوں کا جو ہے وہ وعدے توڑے ہیں، اور یوکرین اس کی بڑی مثال ہے۔ یوکرین کی آزادی کے 5 سال بعد 1996 میں امریکہ، روس اور یورپی یونین، اقوام متحدہ یہ بیٹھے اور ان نے یہ پروگرام بنایا کہ جو ریاستیں سوویت یونین سے آزاد ہوئی ہیں ان میں سے کس کس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ کازخستان کے پاس تھے اور یوکرین کے پاس تھے۔ تو ان دونوں کو یہ یقین دہانی کروائی انہوں نے کہ تمہاری سیکورٹی کا ذمہ ہمارا ہے، تمہاری علاقائی سلامتی کا ذمہ ہمارا ہے، تم یہ ایٹمی ہتھیار تلف کر دو۔ تو ان دونوں ملکوں نے یہ ایٹمی ہتھیار تلف کر دیے تھے۔ یقین دہانی کس نے کروائی؟ روس نے یہ وعدہ کیا کہ ایٹمی ہتھیار تلف کرو تو میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب موجودہ صورتحال میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ روس کی طرف سے خطرہ ہوا اور کتنا خطرہ ہوا۔ ابھی یہ بات جو ہے یوکرین کے ایٹمی ہتھیاروں کی تلفی کی، یہ کئی سال پہلے میں نے اپنے میگزین میں پبلش کی تھی کہ یوکرین کو اپنے ایٹمی ہتھیار تلف نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آج یوکرین کے پاس وہ ایٹمی ہتھیار ہوتے تو روس کو اتنا بڑا حملہ کرنے کی بالکل جرت نہ ہوتی۔ تو یہی چیز جو ہے یہ اپنا ہمارے کپتان صاحب بھی دیکھ لیں کہ وہ گیس پائپ لائن نارتھ ساؤتھ جو بنانے کا وعدہ کیا روس نے $1 ارب کی لاگت سے، کئی سال گزر چکے ہیں، اس پہ کام ہی کوئی نہیں شروع ہوا ابھی تک، اور آگے بھی ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح دیگر بھی جو باتیں انہوں نے کوئی کی ہیں تو اس میں بھی روس کے وعدے اور پوٹن کے وعدے جو ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یہ تو وہ بندہ ہے۔ اور اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی ہے کہ ماسکو میں ایک شخص نعرے لگا رہا تھا کہ صدر جھوٹا ہے، صدر جھوٹا ہے۔ وہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا، تو پولیس نے جب اس کو پکڑ لیا لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا میں تو یار امریکہ کے صدر کو کہہ رہا تھا۔ تو پولیس والے نے اس کو جھڑ کے ایک تھپڑ مارا اور جواب دیا کیا ہم نہیں جانتے کہ کون سا صدر جھوٹا ہے؟ تو یہ صدر جس کے پاس خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک جھوٹا صدر ہے، اور اس کے جھوٹ کا سب سے پہلا اور بڑا شکار یوکرین اس کا اپنا ہمسایہ ہو چکا ہے۔ اب جو کیفیت ہے یورپ کی،